میں نے آج زیادہ علاقہ جو فلڈ سے متاثر ہے ادھر جانا تھا. میں نے راجن پور اور ڈی جی خان کا آج پلان بنایا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں موسم ٹھیک نہیں تھا تو ہمارا ہیلی کاپٹر ادھر جا نہیں سکا. تو میں نے پھر یہ جو باقی علاقے ہیں، کیونکہ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہے فلڈ سے، جو سارا علاقہ دریائے سندھ کے رائٹ ہینڈ پہ ہے، یعنی سجے ہاتھ پہ جو سندھ کا جو سارا علاقہ، جو یہ پہاڑی سلیمان رینج جتنی بھی پہاڑی علاقے ہیں، ان سے جو تیز ان کے اوپر جو بارشیں ہوئی اور جو بڑی تیز سپیڈ پہ چشمے اور یہ نالے آ رہے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اس کا نقصان کا ابھی تک ہم اندازہ لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ 2010 جو ایک بہت بڑا دریائے سندھ کے اندر جب فلڈ آیا تھا، وہ بہت بڑا ہم سانیہ سمجھتے تھے، لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈز کی وجہ سے پاکستان میں سانیہ ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، یہ سارا علاقہ جو دریائے انڈس کے رائٹ سائڈ پہ ہے، یہ جو پہاڑیوں پہ بارش ہوئی ہے افغانستان میں بھی، اور جو ہمارے سائڈ پہ ان پہاڑیوں پہ جو بارش ہوئی ہے اس سے سارا نقصان ہوا ہے. اس کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ ڈیمز ہیں. پہلے کمپلیٹ کی گوملزام ڈیم، اب یہاں ٹانک زام ڈیم کی فیزیبلٹی بن گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہے. اسی طرح پنجاب نے بہت بڑی ڈیم ایک آگے جا کے ڈی جی خان میں، یہی جو پانی نے تباہی مچائی ہے، اس کو ایک بڑی ڈیم بنانے کا پلان تھا ان کا، اور وہ جب سے ہماری حکومت گئی وہ بیچ میں رہ گئی ہے. لیکن وہ پھر حال اس کا یہی ہے کہ یہاں سارا اس جو ہماری مغرب کی پہاڑی ہیں، جو سلیمان رینج ہے، اس کے اوپر ساری جگہ چھوٹی چھوٹی ڈیمز بن جائیں، تو یہی پانی جو اتنا نقصان کر رہا ہے، یہی پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اثاثہ بن جائے گا. ان علاقوں میں ہمیں پتہ ہے بارشیں کم ہوتی ہیں، پانی کم ہوتا ہے، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے پانی کی. تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیلاب آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوں اور ہم اسی پانی کو روک لیں، اور یہ پھر پانی ساری جو خشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا، اس میں کسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور آبادی کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے، اثاثہ بن جائے ان کا. تو یہ تو لانگ ٹرم حل ہے. اور ہم نے جو اپنے دور میں 10 ڈیمز کا پلان کیا ہے، 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں. اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھیں، اب پتہ نہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے، لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. وہ ضروری اس لیے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے، اور پھر جب پانی آتا ہے تو وہ نقصان کر دیتا ہے. وہی پانی کو اگر ہم بچا لیں تو جس طرح میں نے کہا، عوام کی اتنا فائدہ ہوگا، ملک کی گروتھ ریٹ، ملک کے دولت کے اندر اضافہ ہوگا. اب دوسری میری بات یہ ہے کہ ہماری 2 پروونشل گورنمنٹس ہیں، محمود خان یہ خود اوورسی کر رہے ہیں جو سارا پختونخوا اور خاص طور پہ ڈی آئی خان کے اندر جو نقصان ہوا ہے، یہ خود اوورسی کر رہے ہیں اس کا. میں نے کل بھی پنجاب کے سی ایم چودھری پرویز الہی سے بات کی تھی، ان سے بھی ہم پورا کانسنٹریٹ گورنمنٹ کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے، ڈی جی خان اور راجن پور میں خاص طور پہ جدھر زیادہ نقصان ہوا ہے، ادھر وہ پورا زور لگائیں گے. سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے ہیں. سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے، اور اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جو بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو 2 پروونشل گورنمنٹس ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی، ان کو اس وقت پورا ساری کنسنٹریشن کرنی پڑے گی. سب کچھ چھوڑ کے، سندھ میں خاص طور پہ جس طرح کی تباہی مچی ہے، سب کچھ چھوڑ کے ان کو، جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے. میرے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا ہے
کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے، فلڈز کے لیے، میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری، جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری، تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے، میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بھی نمل یونیورسٹی کے لیے، اور دوسرا القادر یونیورسٹی، اس کے لیے بھی سب خیراتی ادارے ہیں، یعنی ساروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی، اور شوکت خانہ میں مفت علاج بھی ہے۔ تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانتداری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں کون سے پروجیکٹ کے لیے۔ تو میں اس لیے ابھی تک کوئی، مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا، جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کتنا پیسہ میں اکٹھا کر سکتا ہوں، کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے، اور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میں جتنا مجھے انفارمیشن آتی جا رہی ہے، اتنا بڑا پاکستان میں سیلاب سے نقصان 2010 میں، جس میں بہت نقصان ہوا تھا، تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے۔ تو میں جائزے لے رہا ہوں، میں آج بھی اور بھی جگہ پہ ٹور کر رہا ہوں اور چیک کر رہا ہوں کہ ہم مل کے بحیثیت قوم، ہم مل کے کیسے ہم اب وہ لوگ جو بڑی مشکل میں ہیں، ہم ان کی کیسے مدد کر سکیں۔ ملک کی بہتری صرف ایک چیز میں ہے کہ یہاں ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے، تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے، جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے، جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں، جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے، جب ہم تھے تو 16% پہ تھی۔ تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا، اور میں جو عمران ٹائیگرز ہیں، جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں۔ میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے۔ تو میں اس سیلاب کے لیے بھی اب پورا کام کروں گا، اور ساتھ ساتھ میری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس ملک کو آزاد کرنے کی، اس کی بھی پوری کوشش اس میں بھی کروں گا۔ دیکھیے، گرفتاری تو مجرموں کی ہوتی ہے، اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے 60% کیبنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ۔ تو اگر مجھے مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے، کسٹوڈیل ٹارچر کرے، اس کو جنسی تشدد کرے، اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں قانونی کارروائی کروں گا، اس کے اوپر اگر مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں، تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ لیکن نا، یہ کوئی بنانا ریپبلک میں بھی اس طرح کا مذاق نہیں ہوتا، کہ بجائے لوگ اس وقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی، کہ ایک پہلے شہباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا، اغوا کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا، اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیل فاروقی، اس سے پھر وہی ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، اور پھر 2 ہمارے بڑے بڑے صحافی باہر بھاگ گئے ہیں بیچارے، 2 ایک جیل میں
اور یہ وہ صحافی ہے جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے. ان سے ARY چینل جو کہ اس میں سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کی، اس کو بند کر دیا انہوں نے. تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے، جو ہینڈلرز ہیں، جو نیوٹرلز ہیں، ان کو بھی برا بھلا ساتھ کہہ رہے ہیں. دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. تو اس میں ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے، الیکشنز بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں، پبلک ہمارے ساتھ ہے. نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے، اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور شفاف الیکشن.